السلام علیکم۔ ہماری باتیں کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم تینوں دوست حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آج کل لاہور میں ہونے والے تین میلوں سے متعلق ہے۔ ایک ہے کتاب میلہ جو لگا ہوا ہے ایکسپو سینٹر میں 4 سے لے کے 8 تاریخ تک۔ ایک ہے بسنت میلہ جو جاری ہے 6 سے 8 تاریخ تک، اور ایک ہے لاہور لٹریری فیسٹیول، ادبی میلہ۔ وہ بھی 6 سے 8 تک ہے، وہ بھی اس وقت لاہور میں جاری ہے۔ تو ان تینوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آج بات کریں گے کہ ہم لوگ ان تینوں کو، میلوں کو، ہم تینوں کیسے دیکھتے ہیں، اور لاہوری ان جنرل کیسے دیکھتے ہیں، اور پاکستانی بھی ان جنرل کیسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ تو فہیم میر صاحب سے میں پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان تینوں میلوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، سارے ناظرین کو السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ شکیل رضا صاحب۔ تو ایک عام پاکستانی کی طرح مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باقی دو میلے بھی اور بھی کوئی ہیں۔ وہ تو مجھے تو صرف یہی پتا تھا کہ بسنت ہی ایک ہے، کیونکہ ہمارا زندگی کا مقصد ہی جو ہے وہ بسنت منانا اور وہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اتنا اگر وہ جوبیلیشن اتنی اگر وہ ہو کہ جب حالات اتنے اچھے ہوں، سارا کچھ دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہوں، تو ایسے پھر میلے ٹھیلے اور اس میں تو پھر ضروری ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ تو شکیل بھائی صاحب، آپ نے جو تین میلوں کا ذکر کیا تو یقین مانیں، میں لاہور لٹریری فیسٹیول کا تو خیر مجھے پتا تھا کیونکہ میں اس کو فالو کرتا رہتا ہوں، لیکن کتاب میلے کا مجھے واقعی نہیں معلوم تھا۔ تو وہ پچھلے ہفتے جب آپ سے بات ہوئی تھی تو پھر تبھی مجھے پتا چلا وہ اچھا کتاب میلہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ پریورٹیز جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید میری خوش فہمی ہے کہ ہم تینوں جو ہیں کم از کم باقی جو پاکستانی معاشرہ ہے اس کے مقابلے میں کافی زیادہ جو ہے اہمیت دیتے ہیں کتابوں اور علم و ادب کو۔ تو جب ہمارا یہ حال ہے تو باقی قوم کا کیا حال ہوگا، اس میں کسی یعنی آپ کو سوچنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں بسنت پہ بات کرتا ہوں۔ بسنت جو ہے وہ ایک تہوار ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تب ہم رہتے بھی اندرون شہر میں تو نہیں رہتے تھے، یعنی سمجھیں نیم اندرون شہر میں رہتے تھے۔ تو وہاں پہ بسنت جو ہے وہ کافی زور و شور سے منائی جاتی تھی، اور میں بھی بچپن میں کافی جو ہے وہ جو ہے بسنت میں حصہ لیا ہوا ہے۔ لیکن گریجولی جو ہے وہ بسنت اس طرح وہ چینج ہو گئے ہمارے دیکھتے دیکھتے کہ جو ہے اس سے جو ہے مجھے کوئی میں معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ چیز پسند شاید نہ آئے، کہ مجھے اس سے ایک نفرت جو ہے وہ ہونی شروع ہو گئی، اور جب جو عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید بڑھتی گئی۔ شاید اس میں ہماری عمر کا بھی قصور ہے، ہم وہ گزار چکے ہیں وہ عمر جس میں یہ ایکسائٹمنٹ اور یہ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اٹریکٹ کرتی ہیں، تو ہم اس سے اب کافی گزر چکے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس کی صرف یہی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے مزاج ایسا ہے پاکستانی قوم کا، اور خاص طور پہ اس میں زندہ دلانے لاہور کا، کہ جب تک کسی تفریح میں اذیت شامل نہ ہو ہم اس کو جو ہے ہمیں اس کا مزہ نہیں آتا۔ شاید ہمارا دور کہیں تعلق جو ہے وہ رومن ان سے ہے، جو گلیڈیٹر، اور اس میں وہ شیروں کے سامنے ڈال کے اور لڑا لوڑ کے بندے مار کے خوش ہوتے تھے اور انہیں تسکین ملتی تھی۔ شاید ہم میں وہ جین شامل ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو یعنی کوئی بھی ہماری جو تفریح ہے، میں فار ایگزامپل دو تین کا نام لوں، ایک تو بسنت ہے جس میں جو ہے ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاتھ کی انگلی کٹ جاتی تھی، ڈور پھر جاتی تھی، پھر وہ جو ہے انگلی سے بات گلے پہ پہنچ گئی، وہ گلے کاٹنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو پھر وہ ایک زمانہ جب مجھے یاد ہے اچھی طرح، یہ ارلی میرا خیال ہے 2000 کا زمانہ تھا، جب بجلی کا وہ حال ہوا، بسنت میں وہ حال ہوا کہ تمام گرڈ اسٹیشنوں پہ جو ہے انہیں نیٹ لگانے پڑے تاکہ وہ جو ڈور جو ہے پھر کے اس کو وہ ٹرپ نہ کر دے۔ تو مجھے یاد ہے تب میں گلشن راوی میں رہا کرتا تھا، اور یقین مانیں کہ اس زمانے میں فروری کے مہینے میں جو بجلی کا حال ہوتا تھا وہ ابھی بھی میں سوچ کے تھرا اٹھتا ہوں۔ تو
इसके साथ साथ और देख लें, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान डे मनाते हैं 14 अगस्त को। तो जब तक बाजे बजा बजा के और सलेंसर निकाल के दूसरों का जीना हम हराम ना करें, तब तक हमें वो को खुशी नहीं, हम समझते हैं कि हम सेलिब्रेट ही नहीं किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो या शादी ब्याह का हो या और कोई फंक्शन हो, तो पूरी आवाज में आपने गाने लगाना। आप खैर जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ तो घर आइसोलेटेड जरा होते हैं, तो इसलिए इम्पैक्ट वो नहीं है। और यहाँ पे कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अंदरून शहर में अभी भी वही है। अगर आपके घर साथ में कोई शादी या कोई फंक्शन हो रहा है, तो भूल जाएं कि आप सोएंगे या वो आप सो पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। तो ये जब तक अजियत हम ना दें किसी को, तो हमारी तफरीह मुकम्मल नहीं होती। मुझे समझ नहीं आती कि ये तफरीह की कौन सी डेफिनेशन है जिसमें दूसरों की जिंदगी हमने अजाब बनाना हो। तो जहां तक बसंत का ताल्लुक है, उसमें तो मेरे ख्यालात ये है। अब मैं सुहेल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बाकी जो दो मेल जो इवेंट चल रहे थे उसके बारे में वो थोड़ी सी जरा रायजनी फरमा दें। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि सुहेल सुहेल साहब, साहब। आप मेरे ख्याल है ऑफ एयर चले गए हैं। हाँ, सुहेल साहब ऑफ एयर चले गए चलें, हैं। शकील साहब आप बता दें उतनी देर। हाँ, मैं जो बाकी के दो मेले हैं मैं जो है परसों मैं गया लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, और मैंने एक सेशन वो अटेंड किया था जो पतरस बुखारी के ऊपर था। हॉल नंबर 2 में था वो। और उस हॉल में जो है वो कुछ 100 बंदे बैठे थे टोटल। ठीक है। और आज भी मैं गया। मैं आज सुबह भी जो है वो लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल गया था। तो ऐसे ही को मुझे कुछ 100 सवा 100 बंदे नजर आए हैं टोटल वहां पर। जो खचा खच भरा होता था वो वहाँ पे जो है वो बूढ़े बूढ़े बूढ़ी खवातीन और बूढ़े मर्द जो है ना वो हैं। जवानों में सिर्फ जवानों में सिर्फ वो लोग हैं जो कि लाहौर ग्रामर स्कूल के जो वॉलंटियर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो जवानों में मुझे नजर आए हैं। अदरवाइज जो है वो लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही वीरान और उजाड़ सा पड़ा हुआ है। और वहाँ टामा टामा लोग जो है ना वो नजर आते हैं। सुहेल आप साहब शुक्र वापस आ करें गए? आप किताब मेले में नहीं गए। हाँ। नहीं नहीं, मैं किताब मेले पे गया हूँ, मैं किताब मेले पे गया हूँ, मैं बाद में अच्छा। सुनाऊंगा। लेकिन सुहेल साहब आ गए हैं। सुहेल साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये थी, आप ऑफलाइन हो गए थे, कि ये जो लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल और ये जो है किताब मेला, इसके ऊपर आप कोई अपनी राय का इजहार करें। अच्छा। ये मतलब रेगुलर दोनों इवेंट्स हैं जो हर साल होते हैं। और मैं दोनों पे ही मेरी कोशिश होती है कि मैं जाऊं। और मैंने तो ऑब्ज़र्व किया है, काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं। अ, पिछले साल तक पिछले साल तक तो वहाँ पे काफ़ी लोग आते रहे। अ, इस दफ़ा मैं लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल नहीं जा सका। थोड़ी सी ज़रा तबीयत नासाज थी, लेकिन मुझे कुछ टाइम मिला तो मैं इधर गया लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर के ऊपर। तो वो वहाँ पे लोग थे, आल्दो वो उतने नहीं थे जितने पिछले साल तक मैं देखता रहा। लेकिन बहरहाल वहाँ पे लोग आए हुए थे। और इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव भी किया है, इसमें कुछ सेशंस भी उन्होंने रखे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, जो पहले मैंने नहीं देखे इतने, मतलब इतने ज़्यादा। उनकी फ्रिक्वेंसी उन्होंने बढ़ा दी है। सेशंस थे कुछ बुक्स के ऊपर या कुछ लोगों के जो है किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन और इस तरीके से। तो लोग हैं, मैं समझता हूँ बुक्स के ऊपर लोग अभी हैं, अभी मतलब बुक्स से ज़्यादा दूर तो हैं आबादी के लिहाज से देखा जाए। लेकिन अभी भी लोगों को, क्योंकि वो एकेडमिक एक सरगर्मी है, एक ज़रूरत भी है, तो वहाँ पे लोग जो हैं और हमारे जैसे लोग, उनकी कोशिश ये होती है कि अपने बच्चों को लेके जाएं। तो वहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारी फैमिलीज आई होती हैं, बच्चे स्टूडेंट्स भी आए होते हैं, और उनको चूंकि अपनी कुछ रिसर्च भी करनी होती है, कुछ लिखना लिखाना होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, तो शायद बच्चे इस वजह से आते भी हैं। तो लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर पे तो अभी है, कुछ जान है और लोग आ रहे हैं। और मैंने देखा है इस दफ़ा लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर की पब्लिसिटी भी, although बसंत की पब्लिसिटी का मुकाबला तो नहीं कर सकते जिस तरह से वो हुई है। फ्रंट जो पेज होता है अखबार का, जो कि मेरा ख्याल है लाखों रुपए में
وہاں پہ اس کا اشتہار ہوتا ہے، وہ ہاف پیج میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر لاہور انٹرنیشنل بک فیئر کی بہت زیادہ، یعنی 3-4 مہینے پہلے سے ہی، بلکہ 6 مہینے پہلے سے ہی اس کی انہوں نے تشہیر شروع کر دی تھی. تو دیٹ از گڈ، تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا وہ جو کنیکشن کتاب کے ساتھ ہے اس کو زندہ رکھا جا سکے. تو لیکن بسنت، دیٹ از الٹیمیٹ، کیونکہ پیچھے سرکار کھڑی تھی. تو جہاں سرکار آ جاتی ہے پھر وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زیادہ ان کو کامیاب بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو اس کو اگر پبلسٹی یا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بسنت ٹاپ کے اوپر ہے، اور پھر کتاب والا جو ہے پاکستان انٹرنیشنل بک فیئر، اور پھر جو لٹریری جو فیسٹیول ہے یہ اس کی بہت ہی کم پبلسٹی ہوتی ہے. بہت ہی میں نے نہیں دیکھا کہ زیادہ سوشل میڈیا پہ کچھ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ اس کو پبلسائز نہیں کیا جاتا. تو یہ تو میری آبزرویشن ہے ود رسپیکٹ ٹو اٹینڈنس، ود رسپیکٹ ٹو دا مارکیٹنگ جو ہے ان تینوں میلوں کے حوالے سے. جی شکیل بھائی. ہاں، تو وہ جو جو بسنت کا ہے سلسلہ، آ، میں آپ کو بتاؤں کہ اردو میری ذرا کمزور ہے، تو مجھے اس کے لیے نہیں معلوم کہ صحیح لفظ کیا ہے. انگریزی میں لفظ اس کے لیے مناسب ہے فرینزی. تو یہ فرینزی ہے جو کہ ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے. اور ساری رات جو ہے وہ یعنی اونچی آواز میں میوزک چلتی ہے، گانے ہیں اور پٹاخے ہیں اور فائرنگ ہے. آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کل تک تو 6 بندے گر کے مر چکے ہیں چھتوں سے. 4 بندے چھتوں سے گر کے مرے ہیں. 2 ینگ لڑکے جو ہے وہ بجلی کی تاروں سے لپٹ کے مر گئے ہیں، وہ استغفر گڈیاں لوٹتے ہوئے. ہوں تو بالکل وہی ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، اب بھی وہی ہے. اور چونکہ میں وہاں پہ رہ رہا ہوں ایسے علاقے میں جہاں پہ فرینزی ہے، تو جو فہیم صاحب نے بات کی تھی ایگزیکٹلی بجلی کا وہی حال ہے. بجلی جو ہے وہ ہر 15 منٹ کے بعد چلی جاتی ہے، پٹاخہ بجتا ہے اور بجلی چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے اور پھر جو ہے وہ تو یہ تو بسنت کے حوالے سے جو ہے نا وہ. اور آج میں سوچ رہا تھا کہ جو 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 پرائسز ہیں ان کی پتنگوں کی اور جو ان کی ڈور کی، کہ ایک آدمی جو کہ 10-15 ہزار روپے کا پنا ایک خرید رہا ہے، اس سے کہو نا کہ یہ 10-15 ہزار روپے سے کسی بچے کی اسکول کی فیس ادا کر دو، اسے موت پڑ جانی ہے، وہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اور جو ہوں ہے یا یہ کہ ان کی کتابیں خرید کے جو ہے نا وہ بچوں میں تقسیم کر دو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ تصور میرا میرا میں ماننے کو تیار ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ ہماری قوم غریب ہے، جو کہ میں اب یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ غریب قوم ہے. کیونکہ میں جس علاقے میں رہ رہا ہوں یہ کوئی بہت ہی امیر علاقہ نہیں ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ بسنت نہ منائی جا رہی ہو. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ مطلب 200 روپے سے نیچے تو کوئی بھی پتنگ نہیں ہے. گڈا، چھوٹا سا ہوں گڈا بھی جو ہے نا 200 روپے کا ہے، اور اس کی لائف جو ہے وہ آدھے گھنٹہ ہے میکسیمم. وہ اڑے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ کٹ جائے گا یا کہیں پھنس جائے گا. تو آپ جو ہے نا وہ، اور بڑی پتنگیں جو ہے وہ 1000 روپے سے لے کے اور 1500 روپے تک کی جو ہے نا وہ مل رہی ہیں. تو آپ اس طرح سے یہ اڑا رہے ہیں تو اس کا مطلب بہت پیسہ ہے آپ کے پاس. ایک عام آدمی بھی 1,00,000 1,50,000 روپے خرچ کر رہا ہے. تو وہ یہ تصور کہ ہم بڑے غریب ہیں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دوست کل جو ہے وہ آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ جی اس کے ایک ڈرائیور جو ہے 35,000 روپے تنخواہ ہے، اور وہ بتا رہا تھا کہ جی 10,000 روپے کا پنا لے کر آ جاؤں میں. تو وہ اس کے مالک نے کہا کہ تو پاگل ہے، تو اپنے بچوں کو کیا بھیجے گا؟ کہنے لگے کہ جی وہ اتنے عرصے کے بعد گڈی اڑانے کا موقع ملا ہے تو وہ بچے کو دکھ لیں گے بعد میں، ابھی تو فی الحال تو جو ہے نا میں پھر نہ لے آیا ہوں. تو یہ ہماری جو ہے نا وہ پرائیورٹیز ہیں. تو وہ ہم تو اس فرینزی میں آ گئے ہیں. اور یہ میں فہیم صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ میں بھی جو ہوں نا آہستہ آہستہ، حالانکہ میں نے بھی بچپن میں گڈیاں اڑائی ہیں، میرے اندر بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک نفرت جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے. اچھا، اور ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جی ایک ہمارے دانشور، سو کال دانشور جو ہے وہ کہنے لگے کہ جناب
پتنگ بازی تو لاہور کی پہچان ہے. مجھے، آپ یقین کریں، میں اس سے پہلے یہ سمجھا کرتا تھا کہ لاہور کے تعلیمی ادارے، لاہور کے باغات، لاہور میں علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نام، سعادت حسن منٹو، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، پطرس بخاری، یہ ہے لاہور کی پہچان. ہوں میں اب تک میں بیوقوفوں کی طرح یہ سمجھتا رہا ہوں، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ نہیں جناب علی، لاہور کی پہچان تو پتنگ بازی ہے. تو ہماری ہوں سوچ جو ہے نا وہ چینج ہو چکی ہوئی ہے. اور آخری بات میں یہ کر کے پھر فہیم صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ آپ دیکھیں 25 سال کے بعد ہو رہی ہے ہوں بسنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جس کی عمر اس وقت 10 سال تھی، آج وہ 35 سال کا ہے. اس سے نیچے والے نے تو کبھی گڈی اڑائی نہیں ہے، ہوں اسے کیا پتا. ٹھیک ہے. ہوں لیکن جو ہے کیا آپ یہاں پہ 16 17 18 اور اس سے نیچے عمر کے بچوں کو آپ گڈی کے پیچھے بھاگتے اور وہ نہیں کرتے نہیں دیکھ رہے؟ تو وہ جو ہماری جینز میں جو جو رومن خون آیا ہوا ہے نا، تو اس نے فرینزی پھیلائی ہوئی ہے. جی فہیم صاحب، آپ جو ہے وہ جو باقی کے دو میلے اگرچہ آپ نے نہیں دیکھے، لیکن جو ہے وہ اس کے اوپر اور بمقابلہ یہ جو بسنت میلہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں پہلے جو ہے نا، آپ نے جو ابھی جیسے بیان کیا کہ پاکستانی قوم غریب نہیں، امیر ہے، امیر ہے. میں اس میں تھوڑا سا ترمیم کروں گا. امیر نہیں ہے، لیکن ان کی پریورٹیز ایسی ہیں. جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس کی 35,000 تنخواہ ہے اور اس نے 10,000 کا پنا لے لیا ڈور کا. تو اس کی آپ پریورٹی دیکھیں کہ اس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے اس جو ہے وہ شوق پہ وہ قابو نہیں پا سکا کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا وہ کر لے اور اپنے اس پہ قابو پا کے اپنے بچوں کا خیال کر لے یا وہ کر لے. تو یہ پریورٹیز ہیں جو ہماری سم ہاؤ ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی ہیں. اچھا، ایک بسنت کے حوالے سے میں ایک جو ہے، بلکہ ایک جنرل جو ہے وہ جو یہاں تعویل پیش کی جاتی ہے جی، کہ ہمارے یہاں تفریح کے مواقع ہی کہاں ہیں. ہمارے یہاں تفریح کے اس لیے جو آتا ہے تو اس کو لوگ بڑا وہ انجوائے کرتے ہیں. میں اس سے تھوڑا سا اس میں اگر تھوڑا سا اس میں غور کریں تو بیسیکلی تفریح کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اندر آپ کو تسکین ملے یا آپ کی جو ہے وہ خوشی اندر آئے، اور آپ جو ہے وہ اچھا فیل کریں. میرا خیال ہے تفریح کا یہی مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی خاص وہ نہیں ہوتا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ایسی تفریح کیوں پسند آتی ہے جس میں وقت کا ضیاع ہو، پیسے کا ضیاع ہو، اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ دوسروں کو اذیت دی جائے. ہوں. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اب پتہ نہیں، شاید میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے جیسے ابھی شکیل صاحب، آپ مثلا ایک ڈرائیو اگر جو ہے گورنمنٹ ہی ایک ڈرائیو کرے جی، آج یہ صفائی کا دن ہے، سارے اپنے اپنے محلوں میں باہر نکل کے جتنا ان کو کوڑا کرکٹ نظر آئے گا اس کو اکٹھا کریں اور اس کو وہ جو ہے ڈسٹ بن میں یا کوئی بنا دیں کہ اس میں آپ پھینک دیں. محلہ بھی صاف ہو جائے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو تسکین بھی ملے گی، آپ خوش ہوں گے، آپ کے جو ہے جو ڈپریشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. اسی طرح جو شکیل صاحب نے کہا کہ وہ بچوں کو پڑھا دیں یا کسی غریبوں کی مدد کر دیں، درخت لگا دیں. درخت لگانا تو اب بہت ہی اس پہ وہ ڈرائیوز ہوتی بھی رہی ہیں، لیکن ایسی میں نے گورنمنٹ لیول پہ یہاں پہ کم از کم پنجاب میں نہیں دیکھی. شاید کے پی کے میں ہوئی تھی یہ پچھلی گورنمنٹ کے دوران. تو وہ کوئی ایسی ڈرائیو کیوں نہیں کر دیتے جس پہ وہ جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو خوشی یا تسکین کسی اور طرح مل جائے. وہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے جس پہ پیسے ضائع ہوں، وقت ضائع ہو، ہلڑ بازی ہو، کوئی بےہودگی ہو. اب آپ ہم میرا خیال ہے بسنت کے پورے لوازمات یہاں بیان نہیں کر سکتے. جو یہاں پہ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے. تو ہم کوئی ایسی کوئی سمپل سیدھی چیز کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے جس سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہمیں بھی خوشی تسکین مل جائے اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے، سوسائٹی کا بھلا ہو جائے. تو اس پہ کبھی کوئی توجہ نہیں دے گا. یہ مجھے اس بات پہ بڑی حیرانی ہے. اچھا، اس کا ایک چلے اس کا انڈائریکٹ یہ سمجھ لیں جیسے کتاب میلہ، خیر وہ بھی اب ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے. جو سہیل صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اس کا 3 4 مہینے سے وہ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی تھی، وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسٹال جنہوں نے لگائے ہوتے ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں اور آ کے اس کو دیکھیں.
लेकिन बहरहाल फिर भी चले, कुछ ऐसी वो है एक्टिविटी जिससे कोई किसी का फायदा या भला हो जाए। या जैसे शकील साहब जो है वो जो लाहौर की पहचान बता रहे थे, तो शायद कोई आगे फ्यूचर में कोई और पहचान ऐसी बन जाए। फिलहाल तो बनती हुई नजर नहीं आती। लेकिन ये है कि उसका जो है वो कोई वो हो सकता है। जहाँ तक ये लिटरेरी फेस्टिवल का ताल्लुक है, तो इसका जो है ना, जो इसके जो अटेंडीज हैं वो एक मखसूस तबका है। वो शकील साहब को बड़ी अच्छी तरह मालूम है, मुझे भी मालूम है। इनफैक्ट मैं खुद भी जो है हमेशा कोशिश करता हूँ उसमें जाने की। लेकिन इस दफ़ा जो है वो जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ, वो उसकी वजह से मैं इतना वो मेरे ज़हन पे वो था कि मेरा दिल ही नहीं किया जाने को, कि मैं क्या उस पर करूँ। क्योंकि मैं इसको भी एक समहाउ एक तफरीह के उसमें गर्दानता हूँ, तो मेरा ज़मीर नहीं माना कि यार अब मैं उसको छोड़ के इस उधर जो है ये हुआ है और मैं जाके वहाँ पे वो। तो ये एक है। तो वो मकसूद में बड़ा इस पे जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब शकील साहब ने बताया कि उसमें 100-200 बंदे थे और वो भी बूढ़े हमारी तरह के। तो मैं समझता था ये वो तबका है जो अपने इस उसके साथ कॉज के साथ या अपने ख्यालात के साथ बड़ा डेडिकेटेड वो है, और उनके ख्यालात में और वो इन छोटी मोटी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, या वो हमेशा उस पर तैयार रहते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के शकील साहब की बात कि वो भी इस दफ़ा नहीं आ सके। या शायद मैं उनको ये मार्जिन देता हूँ कि जैसे मैं नहीं गया, मेरा दिल नहीं किया जाने को, तो शायद ये भी हो एक वजह। लेकिन बहरहाल फिर भी ये अफसोसनाक चीज़ है कि वो जो है इसको जो है वो नहीं आ सके। और मेरा ख्याल है कि इसको जब वो लिटरेरी फेस्टिवल देख रहा था, क्योंकि ये बसंत काफ़ी अर्सा पहले अनाउंस हो चुकी थी और सबको पता था यहाँ पे क्या होना है। तो शायद अगर वो पॉसिबल होता तो उसकी डेट्स को आगे पीछे कर देते, लेकिन शायद उनकी भी मजबूरी थी क्योंकि वो बाहर से उसमें आते हैं स्पीकर्स। तो उनका बुकिंग और शेड्यूल जो है वो पहले से तय होता है, तो शायद इस वजह से वो उसको चेंज नहीं कर पाए। तो शायद इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वो है कि हमारे मुआशरे की जो है प्रायोरिटीज़ जो हैं वो किस तरफ जा चुकी हैं। और दूसरा जो एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूं, जो अभी शकील साहब ने जैसे फरमाया कि बसंत जैसे हम छोटे थे, फेस्टिवल वो होता है जिसमें मुआशरे का चले 100% नहीं तो कम से कम कुछ 70-80% लोग हिस्सा लें। अब जो इन्होंने इसका हाल बना दिया हुआ है, उसमें हार्डली जो है वो 5% लोग जो है वो सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं इसको। और वो भी जो है वो जो यहाँ पाकिस्तान की जितनी बड़ी कंपनीज और मल्टीनेशनल हैं उन्होंने हाईजैक किया हुआ है इसको। और इस कदर इसको वो बना दिया हुआ है मुश्किल और डिफिकल्ट और अजियतनाक, कि वो हर बंदे की पहुंच में नहीं। तो मैं इसको अब फेस्टिवल इसलिए मानने को तैयार नहीं हूं कि ये तो आम लोगों की पहुंच से है ही नहीं। बसंत आम लोगों का फंक्शन होता था, इसमें सारे जब हम जब मनाते थे, जब मैं छोटा था, तो हम कोई अमीर वो लोग नहीं थे। हम एक मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास समझ ले के उनसे ताल्लुक रखते थे, लेकिन हम भी भरपूर उसमें शिरकत कर सकते थे क्योंकि वो अफोर्डेबल होती थी तब। तो अब तो ये केस ही नहीं रहा। अब तो ये सिर्फ एक जो है वो अमीरों का फंक्शन बन गया है, और इसमें पतंग उड़ाना एक जिमनी चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि जो इसके दूसरे लवाजमात हैं जिनका हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकते, वो उस पे जो है वो उस पे यानी सबकत ले चुके हैं। वो ज्यादा उस पे होते हैं और पतंगबाजी भी चले दरमियान में हो जाती है। जी सोहेल साहब, आप कुछ फरमाएंगे? हाँ, मैं देखें, ये जो है ना फेस्टिविटीज, ये आउटडोर एक्टिविटीज जो है ना, वो उसमें ये शामिल हो जाती हैं। अब ये हमने खैर दो, जो तीन मेले कहे उसमें से एक इनफैक्ट आउटडोर है और दो इंडोर है। आउटडोर एक्टिविटीज जो है ना वो इंसान को थोड़ा वो रखी जाती हैं ताकि इंसान जरा को नेचर के कुछ करीब हो या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करे जिसमें वो रिलैक्स हो। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो मैं समझता हूँ कि बसंत बसंत को किस तरीके से मनाना है उस पर भी बात की जा सकती है। उसको शहर से बाहर ले जाएं, वो डेकोरेटिव पतंगों का एक आप सिलसिला कर लें, ये पेचे वेचों से बाहर निकलें, तो उस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन और एक्टिविटीज बहुत सारी हैं जो होती भी हैं लेकिन शायद उनकी तशहीर नहीं होती, उनका स्केल कम है। जिस तरह ये फूलों की नुमाइश है गुले दाऊदी की, ये मैं खुद भी उधर गया, बड़ी दुनिया आती है यार उसके ऊपर। लेकिन चूंकि उसकी बहुत ज्यादा तशहीर नहीं है,
چھوٹے اسکیل پہ ہے، ایک ہی جگہ کے اوپر ہوتی ہے، بہت سارے ہمارے پارکس ہیں جہاں پہ یہ ہو سکتی ہے، تو وہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز رکھی جائیں۔ میراتھنز ہیں، میراتھن پہلے بہت ریگولر ہوا کرتی تھی، اب میراتھنز نہیں آپ ہوتی۔ بھاگا بھی کرتے تھے اس میں، مجھے یاد ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، ہم بھی جایا کرتے تھے۔ سائیکلز کی، اب سائیکلز کی جو ہیں وہ بائی سائیکلز کی بھی میراتھن ہوتی ہیں، لیکن بہت کم ہیں، نہ ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، تشہیر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں، جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں آپ جو ہے ان کو ذرا پاپولر کریں۔ اس کو بسنت والے کو منائیں آپ، بسنت میں تو کہتا ہوں کہ منائیں آپ، لیکن اس کو اس کا کچھ ذرا پروٹوکول تھوڑا سا یہ کریں کہ اس کو شہر سے باہر لے کے جائیں۔ اس میں یہ جو ہیومن لائف کی کو جو ہم نے ڈی ویلیو کر دیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں۔ یہ نہ ہی ہمارا دین نہ ہی انسانیت اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی یا دوسروں کی جو لائف ہے اس کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال لیتے ہیں جان بوجھ کر، اور کوئی سیفٹی میئرز جو ہیں وہ مطلب ایک تو آپ نے ایک چیز ہی ایسی کر دی ہے جس کا خطرہ ہے، اور پھر اس کے پھر سیفٹی میئرز آپ بنانے شروع کرتے ہیں، تو آپ کریں کیوں ایسی چیز جس سے کہ آپ کو کسی بھی انسان کی جان کا خطرہ ہو؟ تو اس کو اگر کرنا ہے تو ڈیکوریٹو پتنگوں کی طرف آئیں۔ چائنا میں اور کئی ملکوں میں وہ ڈیکوریٹو پتنگوں کا رواج ہے، وہ بڑی بڑی خوبصورت پتنگیں بناتے ہیں، اس کے کمپٹیشن ہوتے ہیں باقاعدہ، لیکن پیچے نہیں ہوتے، لیکن وہ کریٹیوٹی انوویشن اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ سوچتے ہیں، کوئی نئی نئی چیزیں بناتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہم آلٹرنیٹ فیسٹیوٹیز کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پاپولر کریں، اور ان چیزوں کو جو کہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے خطرناک ہیں ہر لحاظ سے، ان کو مورلی بھی اب جو ایکٹیویٹیز جس طرح ہم کہہ رہے ہیں مورل امورل ایکٹیویٹیز اس میں کچھ شامل ہو گئی ہیں جو مطلب جن کو اوائڈ کرنا چاہیے، تو اس پر ذرا تھوڑا سا ہر لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی شکیل صاحب، آپ کے کچھ کلوزنگ ریمارکس جو ہیں وہ اگر آ جائیں تو بڑا ہاں، اچھا ہو جائے۔ بس ایک ایک اور مجھے بات یاد آئی، وہ بسنت کے حوالے سے جو میں نے سنی، کہ جی اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہے ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے، تو اس کو جنریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بسنت منائی گئی ہے۔ یہ ایک ہمارے سو کالڈ عالم دین فرما رہے تھے۔ تو اگر اس عالم دین کے منہ سے نکلا ہے تو پھر میں تو یہ کہوں گا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہر سال دو ایونٹس دیے ہوئے ہیں ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے، لیکن اس میں جو ہے وہ ہم سوتے رہتے ہیں دونوں ایکٹیویٹیز میں، اور جو ہے ایک میں بہت زیادہ ہوا تو کچھ باربیکیو کر لیتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ جتنا پیسہ ان دو عیدین کے اوپر لگ سکتا ہے، اس سے تو کہیں زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے، یعنی میں نے بتایا ہے کہ ایک ایک گھر کے اندر جو ہے وہ میرے جو چاروں طرف میں دیکھ رہا ہوں، آپ یقین کریں ایک ایک گھر نے جو ہے کم از کم 10 لاکھ روپیہ لگایا ہے، کم از کم جو ہے۔ تو جو ہے جو میوزک سسٹم ہے، لائٹیں ہیں، پھر جناب اتنے لوگ ہیں، کھانے چل رہے ہیں، لوگ جو ہے نا 200 300 قیمے والے نان لے کے جا رہے ہیں، باربیکیو لگے ہوئے ہیں، تو مطلب میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ تو ایکٹیویٹی تو وہ اللہ تعالیٰ نے دو دے دیے ہیں۔ پھر اب آپ فہیم صاحب تو اتنا عرصہ رہے ہیں عرب کنٹریز میں، وہاں تو یعنی رمضان بھی ایک اکنامک جی جی، ایکٹیویٹی جنریٹ کرتی ہے بہت بڑی۔ بالکل بالکل۔ مطلب وہ جو ہے وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب رجب سے شروع ہو جاتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن کے، اچھا اب اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان آنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو ہے نا پتنگ بنا کے اڑا کے ہی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے، تو بالکل ساری جو ہے نا ہماری سوچ ہی وہ جو فہیم صاحب نے کہا ہے نا کہ جی اذیت جب تک نہ ہو نا اس میں ہمارے کسی اس میں، اس وقت تک ہمیں سمجھ سکون ہی نہیں آتا۔ سیڈس بن گئے، سیڈس سیٹسفائنگ بن ہم گئے۔ تبھی ہوں گے کہ جب کوئی جو ہے نا وہ گالم گلوچ ہو، نعرے لگ رہے ہوں، اور جو ہے میں، آپ یقین کریں میں 3 راتیں ہو گئی ہیں، اب تیسری ہو جائے گی اب، کہ میں سو نہیں پاتا۔ میں فجر کے بعد سو سکتا ہوں کیونکہ میرے چاروں طرف گانے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اور وہ پتنگ باز سجنا جو ہے نا میں کو روزانہ 100 دفعہ سنتا ہوں، تو یہ جو ہے یاد ہو گیا ہوگا آپ کو بھی۔ ہاں میں یہ تو وہ ہے نا جو یہاں آپ دوہرا سکتے ہیں، باقی ہاں اور بھی ہوں گے جو آپ یہاں دوہرا نہیں ہاں، وہ سکتے۔ تو ایسے ایسے ہیں، آپ یقین کریں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ سن نہیں سکتے گانے،
یہ جی جو جی ہے نا سرے عام لگے ہوئے ہیں. خیر، تو یہ تھا ہمارا آج کا ہمارا ڈسکشن. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ.